سورہ النساء کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر، اور اس واسطے کہ خرچ کیا انہوں نے اپنے مال۔ پھر جو عورتیں نیک ہیں سو تابعدار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے، اور جن کو بدخوفی کا ڈر ہو تو تم کو تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کرو سونے میں اور مارو، پھر اگر کہاں مانے تمہارے تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام، کہ بے شک اللہ ہے سب سے بڑا اوپر والا۔ دوسرا ہے عورت اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے۔ شادی کا ایک بنیادی مقصد حلال طریقے سے جنسی تسکین حاصل کرنا ہے۔ فطری طور پر مردوں میں جنسی داعیہ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جنسی تعلق کا اظہار اور اس کے خواہش شوہر کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عورت فطری خواہش کی اس تکمیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرے اور اپنی بجا یا بیجا باتوں کو منوانے کے لیے اس کو استعمال کیے، بلکہ اس کے لیے عورت کو یہ تلقین کی گئی کہ اگر شوہر مطالبہ کرے اور وہ یعنی عورت جسمانی اور نفسیاتی طور پر صحت مند ہو تو وہ منع نہ کرے۔ مرد کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر عورت نفسیاتی اور جسمانی طور پر بیمار ہو یا حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس سے جنسی تعلق کا مطالبہ نہ کرے اور نہ ہی زور زبردستی کرے۔ اور ایک جو حق ہے شوہر کا اپنی بیوی پر وہ یہ ہے کہ عورت شوہر کو ناپسندیدہ لوگوں کو اپنے گھر میں داخلہ نہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے یا اس کی اجازت کے بغیر کسی کو مکان میں آنے دے یا اس کی دولت میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ کرے۔ دوسرا اور ایک یہ کہا گیا ہے حق کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہ جائیں، اس لیے کہ اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کس وقت کہاں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اور نگہبانی یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح گھر میں نظم و ضبط رکھنا یہ شوہر کا نہ صرف حق ہے بلکہ اس کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 ہے کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ عورت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس لیے کہ جب دن بھر شوہر محنت اور مشقت کر کے جب گھر واپس آتا ہے تو اس کی راحت کا خیال کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اچھی طرح آرام کر سکے اور پھر دوسرے دن وہ اپنے کام کے لیے تیار ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آتے ہی شوہر کے سامنے ایک شکایتوں کا بڑا دفتر کھول دیا جائے تاکہ وہ پریشان ہو جائے اور یہ سوچے کہ اگر وہ گھر نہیں آتا تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ شادی کے پہلے صلاح مشورے میں بیوی اور ان دونوں کے والدین سے بات چیت کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ان کو شادی کے کامیاب بنانے کے لیے ان کے کردار کا پتہ چل سکے۔ اگر شادی 3 سال تک ٹک جائے تو اس کے ٹیکنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور ٹوٹنے کے امکانات بڑی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ کس کا کیا کردار اور کس کی کیا کیریکٹرز ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے شوہر کے کردار پر، یہ شوہر کے رول پر کہ شوہر کا کیا رول ہوتا ہے، کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ شادی کی شروعات میں تو ہوتا یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کافی وقت دیتا ہے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس کی بجا یا بیجا ساری خواہشات کو اور ارمانوں کی تکمیل کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے ویسے ویسے اس میں کمی آنے لگتی ہے۔ ایسی صورت میں بیوی کو لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ وقت کم گزارتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اخبار کے ساتھ، ٹی وی کے ساتھ اور موبائل کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے۔ اس سے عورت کا غصہ اور بڑھتا ہے اور اسے ایسی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی جو بھی شکایت ہے اس پر وہ غور کرے اور اگر اس کو لگے کہ یہ مناسب ہے تو اس کو دور کرے، اور اگر یہ لگتا ہے کہ یہ شکایت نامناسب ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نرمی سے اپنی بیوی کو سمجھائے۔ شادی سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ کافی وقت گزارتا ہے، اس سے بہت سی باتیں کرتا ہے، کئی موضوعات پر، کئی مواقع پر وہ اپنی ماں سے مشورے لیتا ہے،
لیکن ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ ماں اور بیوی دونوں کے بیچ میں بٹ جاتا ہے۔ اگر وہ بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا یا اس کی بات کو مانے گا تو ماں کہنے لگتی ہے کہ یہ تو جورو کا غلام ہو گیا ہے، اور اگر وہ اپنی ماں کی بات کو مانتا ہے، ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، تو بیوی کو لگتا ہے کہ یہ تو ابھی بھی بچہ ہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ایسا بھی ماں کو یہ بھی لگتا ہے کہ بہو نے آتے اس کے بچے کو اس سے چھین لی ہے۔ ایسے موقع پر لڑکے کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں اور بیوی دونوں کے حقوق کا اس کو اندازہ ہو۔ اگر بیوی اور اس کی ماں کے بیچ میں اگر کوئی ناچاقی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کو ادب اور لحاظ کے ساتھ اس سے بات کرے، اسے سمجھائے، اور بیوی کو پہلے نرمی اور شفقت سے سمجھائے، اور اگر لگتا ہے کہ وہ نہ مانے تو اس کو سختی سے